ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجل الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الحمدللہ اس کا شکر ہے کہ اس نے ہم پاکیزہ چند کلمات پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ وقت آخر بھی اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہمارے نصیب میں فرمائے۔ آج 9 محرم ہے اور کل 10 محرم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو ہمیشہ آپ روزہ رکھتے تھے، آپ کی سنت ہے۔ مدینہ پاک میں یہودی آباد تھے، وہ بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، اس لیے کہ بنی اسرائیل 10 محرم کو فرعونیوں سے نجات پا کر دریا سے پار ہوئے اور فرعون اور فرعونی غرق ہوئے، تو ان کے نزدیک بڑا یہ اہم دن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض ہوا تھا، پھر منسوخ ہو گیا، رمضان کا مہینہ پورا اس کا حکم آ گیا۔ لیکن فرض منسوخ ہونے کے باوجود بھی
استحباب باقی رہتا ہے، یعنی مستحب ہے، اس لیے آپ 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا تو میں 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے اس عمل کی مخالفت ہو جائے۔ آپ اس چیز کو بہت پسند فرماتے تھے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کی جائے۔ چنانچہ امت میں یہ 2 روزے چلے آ رہے ہیں، 9 محرم اور 10 محرم۔ جو رکھے گا اجر پائے گا، جو نہیں رکھے گا گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت نے پابند نہیں کیا۔ لیکن چونکہ اہل تشیع 10 محرم کو روزہ رکھنا حرام سمجھتے ہیں، تو ان کی مخالفت کی وجہ سے 10 محرم کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ اے مستحبی، میں ضرور کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جس طرح حضور کو یہودیوں کی مخالفت پسند تھی، وہی ذہن اہل ایمان کا بھی ہونا چاہیے کہ جو باطل فرقہ ہے اس کی مخالفت کی جائے، موافقت نہیں کی جائے۔ اور اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لو کہ سبیل بھی نہیں لگانی ہے۔ جب روزہ رکھنا ہے تو پھر سبیل کا کیا معنی؟ یہ بھی ان سے مشابہت ہے۔ اور یہ بھی سمجھو ان دنوں میں سیاہ لباس بھی نہیں پہننا، یہ بھی ان سے مشابہت ہے۔ وہ گوشت بھی نہیں کھاتے، گوشت بھی کھاؤ، کھاؤ بھی صحیح، لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ شہدائے کربلا کو ایصال ثواب کرو، کھانا پکاؤ، ختم دلاؤ۔ ان کی یاد میں اگر اللہ تعالیٰ آنسو نصیب فرما دے تو 2-4 آنسو بھی گرا دو، ویسے ایک آنسو ہی کام کر جائے گا۔ اب دوزخ اتنا بڑا چوڑا نہیں ہے، میرے نبی نے آنسو بہا بہا کر اس کو کافی ٹھنڈا کر دیا ہوا ہے۔ یہ ویسے میں آپ کو مسائل بیان کر رہا ہوں، اصل تو میرا موضوع آل بیت اور خاص طور پر پنجتن پاک کی فضائل ہے۔ اللہ اکبر۔ میں پہلے کل بھی میں ساتھیوں کو بتا رہا تھا، الحمدللہ میری مجلس اس قسم کی ہوتی ہے۔ مہنگائی، سیاست، دنیا کی باتیں مجھے آتی نہیں، میں کرنا بھی چاہوں نا مجھ سے ہو ہی نہیں سکتی۔ جو اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، اس نے اپنے دین کی محبت نصیب فرمائی ہے، اور میں قرآن و سنت میں ہی سیر کرتا رہتا ہوں۔ میں کل ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ ہمارا اہل تشیع کے ساتھ یہ اختلاف نہیں ہے کہ ماتم کیوں کرتے ہو، اپنا سینہ کوٹنا ہے، کوٹتے رہو۔ اگر اس سے شہدائے کربلا کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے تو پہنچاؤ۔ ائمہ جو تمہارے امام 12 گزرے ہیں، انہوں نے کام نہیں کیا، انہوں نے تو امام حسین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، تم کیسے فائدہ پہنچا رہے ہو؟ وہ عقل کی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ صبر کب کیا جاتا ہے؟ جب مصیبت آتی ہے۔ میرے نبی نے آنسو بہا کر اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات پر، جو آپ کی گود میں دم توڑ رہے تھے، آنسو بہا کر یہ ہمیں حکم دے دیا کہ آنسو اگر نکل آئے یہ رحمت ہے، لیکن زبان سے وہ کلمہ نہ کہو جو رب کو ناراض کرنے والا ہو۔ اور زبان پاک سے آپ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا عَلَىٰ فِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ۔ اے ابراہیم، تیری جدائی پر ہم غمزدہ ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سب سے بڑا صدمہ، اب یہ دوسری طرف میں جا رہا ہوں، سب سے بڑا صدمہ امت کے لیے خود سرکار کا وصال فرمانا ہے۔ علی المرتضیٰ موجود ہیں،
سیدہ زہرا موجود ہیں، حسنین کریمین موجود ہیں، حضور کے چچا عباس موجود ہیں، اور بنی ہاشم کے بڑے جوان سردار موجود ہیں. کسی نے بھی ماتم ہے کیا کیا؟ صبر. دو کام کرو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، فوراً نماز میں شامل ہو جاؤ. یعنی نماز شروع کر دو، سجدے کرو، تمہیں سکون ملے گا، اور صبر کرو، اللہ راضی ہوگا. کیوں؟ وہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے. اور سب سے بڑا پھر صدمہ جناب علی المرتضیٰ کی شہادت کا ہوا. اللہ کا شیر دنیا سے اٹھ گیا، علم جاتا رہا. حسنین اس وقت جوان تھے لیکن کسی نے ماتم نہیں کیا. امام حسن پاک کو زہر دیا گیا، کسی نے ماتم نہیں کیا. بلکہ یہ لمبی لسٹ ہے، میں کہاں تک جاؤں. میں حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو پنجتن پاک کے فضائل میں کس نے بیان کی ہے. کچھ تو سوچو نا. آل بیت کے فضائل کون بیان کر رہا ہے؟ میرا اللہ کر رہا ہے اور میرے نبی کے صحابہ کر رہے ہیں. یاد رکھ لے جو صحابہ کا نام کاٹ دیتا ہے گویا اس نے اپنے باپ کا نام کاٹ دیا ہے، وہ اپنا نسب کبھی ثابت نہیں کر سکتا. لکھ لو اپنے دل پر میری بات، باپ کا نام کاٹ دو تو تمہارا نسب کیسے ثابت ہوگا؟ کس کا بیٹا ہے؟ ہمیں دین صحابہ نے دیا ہے، اور صحابہ کو دین نبی پاک نے براہ راست دیا ہے. اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. سن لو یہ حدیث پاک، یہ حدیث پاک مسلم شریف کی ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتے جن کے متعلق قرآن کی تطہیر کی آیتیں، برات کی آیتیں نازل ہوئی کہ میرے نبی کی محبوب ترین زوج محترمہ گناہ کی ہر آلائش سے پاک ہے. قرآن کہتا ہے سورہ نور 18 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی میں نازل ہوئی ہیں، اور یہ گروہ ابھی تک اپنی اماں کی پاک دامنی کا اعتراف نہیں کرتا. قرآن کا انکار ہے. میں وہ بات بتا رہا بھول گیا. میں نے کل ساتھیوں کو کہا تھا کہ ہمارا ان سے بنیادی اختلاف ہے. وہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ ہے کہ سوائے ہمارے نبی پاک ان کے علاوہ 7 لاکھ نبی ہیں، جو 12 امام ہم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ سارے نبیوں سے افضل ہے. آپ کا یہ ہے عقیدہ؟ جی کیا عقیدہ ہے؟ انبیاء کرام سب سے افضل ہے، کیونکہ رب کے فرستادہ ہیں، رب کی حفاظت اور عصمت میں ہیں، رب کی بات اس کے بندوں تک پہنچانے والے ہیں. نمبر 2، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام فقط معصوم ہیں. فرشتے آسمانوں پر ہیں، ان کا ذکر نہیں. زمین پر نبی کے بغیر کوئی معصوم نہیں ہوتا. یہ 12 اماموں کو بھی معصوم سمجھتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یہ حدیث پاک سنو. اس کے علاوہ بڑے عقائد کے اختلاف ہے، بنیادی اختلاف ہے. یہ کوئی بات نہیں کہ وہ پاؤں پر مسح کرتے ہیں، ہم پاؤں دھوتے ہیں. وہ ہاتھ یوں اٹھاتے ہیں، ہم نہیں اٹھاتے. رفع یدین کرتے ہیں، یہ کوئی بات نہیں. یہ جزوی مسائل ہے، فروعی مسائل ہے، بنیادی مسائل بتا رہا ہوں. اور سب سے بڑی بات، کوئی شخص بھی آپ میں سے یہ جرت نہیں کر سکتا کہ اپنے کسی بھی مد مقابل کو اس پر لعنت بھیجے جس سے آپ کی دشمنی ہے. ہو سکتا ہے مقدمہ بازی بھی ہو، لیکن لعنت نہیں بھیجیں گے،
کیونکہ حضور نے فرمایا جس پر لعنت کوئی بھیجتا ہے اگر لعنت کا مستحق نہیں تو بھیجنے والے پر واپس لعنت آتی ہے۔ لہذا جو بھی صحابہ پر لعنتیں بھیج رہے ہیں سب کی لعنتیں واپس ان پر آ رہی ہیں۔ صحابہ پاک ہے، بری ہے۔ چاند کی طرح منہ کر کے کوئی تھوک دے، چاند کی طرح منہ کر کے کوئی تھوک دے تو چاند کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ تھوک اس کے منہ پر آئے گی۔ درمیان والے پنکھے چلا لو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ پر سیاہ رنگ کی چادر تھی، اور کالی کمری پوری دنیا میں مشہور ہے۔ چادریں تو آپ نے بڑی تبدیل کی ہے نا، لیکن کالی کمری کو خاص فیض ملا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں۔ بھائی تم کالی کمری انشاءاللہ قیامت کو اپنی امت کو چھپائیں گے اس چادر میں، فرشتے ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ سیاہ چادر آپ کی، اور اس پر کچاوا، جو اونٹ پر کچاوا کسا جاتا ہے نا، اس کی تصویریں بنی ہوئی تھی۔ جاندار کی تصویر جائز نہیں، اور وہ بالوں کی چادر تھی، گھروں میں بنا لی جاتی تھی۔ تو حضرت حسن بن علی آئے، سب سے پہلے کون آئے؟ جن کا وہ نام نہیں لیتے، کوئی خاتون جنت کا حضور نظر نہیں ہے، علی کا فرزند نہیں ہے، نبی پاک نے اس کو کندھوں پر نہیں بٹھایا، کیوں نہیں نام لیتے حسن کا؟ فاد خالہ، حضور نے چادر اٹھا کر فرمایا بیٹا نیچے آ جا، میرے پاس آ جا، میرے پاس بیٹھو، میرے ساتھ بیٹھو۔ حضور نے ہمیں سبق دیا ہے کہ اولاد سے پیار کرو، ڈانٹو نہیں، مارو نہیں، پیار کرو۔ ثم جاء الحسین فدخل معه، پھر امام حسین آئے، ان سے 1 سال اور یا کچھ مہینے چھوٹے تھے، ان کو بھی حضور نے ساتھ بٹھا لیا۔ ثم جاءت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر سیدہ زہرا تشریف لائی۔ یہ کیسے ترتیب بن گئی؟ اللہ بھیج رہا ہے، ان کے دلوں میں خیال رہا ہے جاؤ جاؤ میرے محبوب کے پاس، آج تمہیں انعام دیں گے، آج تمہیں ایسی سند دیں گے کہ دنیا حیرت میں ڈوب جائے گی۔ فَأَدْخَلَهَا، حضور نے ان کو بھی چادر کے نیچے چھپا لیا، اب چادر پھیلتی جا رہی ہے۔ ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ، پھر حضرت علی آ گئے، فَأَدْخَلَهُ، ان کو بھی چادر کے نیچے ڈال لیا۔ کتنے ہو گئے؟ اور سرکار یہ ہے پنجتن پاک۔ اس حدیث سے یہ لفظ ثابت ہوتا ہے، اگرچہ یہ اصطلاح شرعی اصطلاح نہیں ہے، کیونکہ 3 لفظ ہیں اور تینوں غیر عربی ہیں، نہ پنج عربی میں کہتے ہیں، نہ تن کہتے ہیں، نہ پاک لفظ عربی کا ہے، لیکن حدیث پاک بتاتی ہے کہ یہ 5 ہستیاں۔ ثم قال، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ ہے پاک، پاک کا لفظ اس آیت سے ثابت ہوا۔ 5 وہ ہستیاں ہیں، اس کا معنی ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بیت ہے نا، بیت 3 قسم کا ہے، یہ طالب علموں کی بات ہے، آپ سے میں نہیں وضاحت کروں گا۔ ایک بیت کے لحاظ سے یہ 5 اہل بیت ہیں،
ایک بیت کے لحاظ سے ازواج مطہرات اہل بیت ہیں، ایک بیت کے لحاظ سے تمام حضور کے رشتہ دار ہیں جو حضرت علی کی اولاد ہیں، یاد رکھ لینا، ان کو نہیں پتہ۔ حضرت علی کے 18 صاحبزادے ہیں، کتنے ہیں؟ ان کو ایک کے علاوہ کسی کا نام ہی نہیں آتا۔ کیا محبت ہے! ایک قزل باش وزیر تھا پاکستان کا، پرانی بات ہے، میرے پیر و مشہور جوان ہوتے تھے، تو ایک ایسی مجلس تھی جس میں وہ بھی بیٹھا تھا اور وہ تھا اہل تشیع سے۔ وہ حضرت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، حضرت آپ کو توسیع شریف سے بیعت ہے، اور بیعت جس سے اور محبت بھی ہوتی ہے، تو آپ کو بچے بچے کا نام آتا ہے، اسی طرح اہل بیت سے ہمیں محبت ہے، ہمیں بچے بچے کا نام آتا ہے۔ میرا پیر علم کی دنیا میں تاجدار تھا، آپ نے بڑے ٹھنڈے لہجے سے فرمایا، قزل باز شیعہ ہو کر آپ نے بڑی معقول بات کی ہے۔ انہیں پوچھا جی ہم معقول ہی فرماتے، معقول ہوتے تو اہل سنت میں ہوتے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، مجھے عقیدت ہے توسیع شریف سے، اپنے پیر خانے سے، میں ایک ایک کا نام جانتا ہوں۔ تمہیں اہل بیت سے محبت ہے، مجھے علی المرتضیٰ کے بیٹوں کے نام بتا دو، اور اگر میں بتا دوں تو پھر ہمیں عقیدت ہے کہ تمہیں عقیدت ہے۔ حضور غریب نواز نے برجستہ علی کے 18 بیٹوں کے نام بتا دیے، اور 2 نام میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ علی کا ایک بیٹا ابو بکر ہے، دوسرا بیٹا عمر ہے۔ امام حسن کا ایک بیٹا ابو بکر ہے، ایک بیٹا عمر ہے، جو کربلا میں شہید ہوا، یہ نام ہی نہیں لیتے۔ بھائی کوئی ہے تم میں سے جو اپنے بیٹے کا نام فرعون رکھے، شداد رکھے، قارون رکھے، یا یزید رکھے؟ نام کون سے رکھے جاتے ہیں؟ پیارے لوگوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ اور جس گھر میں اس کمرے سے بھی ابو بکر نکلے، ادھر سے بھی ابو بکر نکلے، ادھر سے بھی عمر نکلے، ادھر سے بھی عمر نکلے، وہ خانہ خاتون جنت کا کھانا ہے۔ ہمارے لوگوں کی آنکھوں پر انہیں پٹی باندھی ہوئی ہے، غفلت میں ڈوبے ہوں، ہمیں پتہ ہی نہیں اہل بیت کا۔ ان سے پوچھو کربلا میں جو شہید ہوئے ان کے نام بتاؤ۔ ہمارے محدثین نے اصحاب بدر کے نام بتائے ہیں اسی کتاب میں، یہ میرے پاس کتاب ہے، جو بدر میں صحابہ شریک ہوئے ان کے نام بتائے۔ کہا یہ کوئی بھی مشکل ہو اصحاب بدر کا نام لے کر اللہ کی جناب میں شفاعت اور سفارش کرو، اللہ تعالیٰ مشکل آسان فرمائے۔ اتنا مجرب نسخہ ہے۔ دوسری حدیث پاک، سیر کرتے چلو بھائی، ایک جگہ نہیں بیٹھنا، آگے چلنا ہے۔ دوسری حدیث پاک جناب حضرت برا روایت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، کیا کروں ممبر پر بیٹھتا ہوں تو گھڑی بہت تیز رفتار ہو جاتی ہے، سوئی فوراً پڑھ کے جو کچھ کہا ہے اللہ کی رضا کے لیے کہا ہے۔ ذاتی ہمیں کسی سے ناد، کسی سے دشمنی نہیں، اللہ کے لیے دشمنی بھی ہے، اللہ کے لیے بھی پیار بھی ہے۔ حضور نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ یہ 4 چیزیں ہیں ایمان کو مکمل کرنے والی۔ پیار کرے تو اللہ کے لیے، دشمنی رکھے اللہ کے لیے، کچھ دیتا ہے کسی کو تو اللہ کے لیے، اگر نہیں کسی وقت دیتا وہ بھی اللہ کے لیے، ایمان مکمل ہے۔ برا بن عازب فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان آنکھوں پر قربان جائیے، کسے تم دیکھتے رہتے ہو انور کہ آنکھیں خوبصورت ہوتی جاتی ہے۔ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کو دیکھا،
والحسن ابن علی علی عاتقی، یہ ہے عاتق کرنا۔ ہم نے اپنے بچوں کو یہاں کبھی نہیں بٹھایا، چلو یہاں تو اٹھا لیتے ہیں نا، یہاں کبھی نہیں بٹھایا۔ حضور نے حسن پاک کو کہاں بٹھایا ہوا ہے؟ علی عاتقی ہی، اپنے کندھے پر بٹھایا ہوا ہے۔ ہاں بھائی نانا جی ہیں، نواسے کو بٹھا لیا ہے، نہیں، آگے سنو۔ اور ساتھ حضور نے دعا مانگی، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ حسن سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ حضور کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پھر اللہ پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اور جس سے اللہ پیار کرے تم اس کا نام ہی نہیں لیتے، بدبختو۔ کیا قصور کیا حسن نے؟ امن کا جھنڈا قائم کیا۔ تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ہوگی کہ 40,000 کا لشکر ہو، ہر آدمی کی تلوار ہو، کفن سر پر باندھا ہو، حسن کے پیچھے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو، اور وہ ہاتھ کھڑا کر دے، میں امت محمدیہ میں خون ریزی نہیں پسند کرتا۔ معاویہ تمہیں شوق ہے حکومت کرنے کا، لے سوال چلا سکتا ہے تو چلا، کرسی چھوڑنا آسان کام نہیں ہے۔ امام حسن پاک نے اپنی سیادت کے باوجود، سیادت کے علاوہ حکومت کے باوجود نظام سلطنت امیر معاویہ کے سپرد کر دی۔ بس یہ قصور ہے۔ ہم کہتے ہیں حسن تیری صلح پسندی کو سلام کرتے ہیں۔ ابو بکر روایت فرماتے ہیں، بعض کتابوں میں ابو بکرہ بھی آیا ہے، ابو بکرہ بھی ایک صحابی ہے۔ اب یہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، محدثین نے بھی فیصلہ نہیں کیا کہ یہ ابو بکر صدیق ہیں یا ابو بکرہ ہے، بارکیف صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، میں نے سرکار کو اس حال میں دیکھا کہ آپ منبر پر تشریف فرما تھے۔ الحسن بن علی الی جنبہ، جناب حسن آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، یہاں آپ نے بٹھا رکھے تھے۔ اب صلح کی بات بھی سن لو، یہ حسن نے خود نہیں کی، رب نے کرائی ہے اور رسول اللہ نے کرائی ہے۔ وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى، کبھی یوں صحابہ کو آپ دیکھتے، کبھی یوں حسن کو دیکھتے، یعنی صحابہ تم سارے ایک پلڑے میں ہو، میرا حسن دوسرے پلڑے میں۔ وَيَقُولُ، اور زبان پاک سے جو سرکار نے فرمایا، یہ حدیث کا حصہ بن گیا، اِنَّ ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے۔ ایک سید زادہ ہے، وہ اپنا نسب تلاش کرتا کرتا اسلام آباد پہنچا، وہاں کہہ رہا ہے ہمیں اپنا نسب نہیں مل رہا۔ میں کہ شاہ جی یہ حدیث ہی پڑھ لو، یہ بخاری کی حدیث ہے، یہاں سے سید چلتے ہیں، یہ بنیاد ہے، حسین نہیں ہے، حسن بنیاد ہے۔ یہاں امام حسین کا کوئی ذکر نہیں ہے، صرف امام حسن پاک فرمائے اِنَّ ابنی ھذا، میرا یہ بیٹا، ایک تو آپ نے بیٹا فرمایا، اس سے آل رسول بن کے سارے سادات، آل علی بھی ہے لیکن اصل آل رسول ہے۔ حضور نے فرمایا ہر پیغمبر کی اولاد اس کی پشت میں ہوتی ہے، میری اولاد رب نے علی کی پشت میں رکھی ہے۔ اِنَّ ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا کیا ہے؟ یہاں سے سید چلے ہیں بھائی، ابو طالب سے سید نہیں چلے، ابو طالب سید ہے ہی نہیں، علی بھی سید نہیں ہے۔
مجھ سے کوئی پوچھے. نہ جعفر طیار سید ہے، نہ عقیل سید ہے، نہ عباس سید ہے. سید فقط حسن مجتبی ہے. اور بھی رسول اللہ کے فرمانے پر ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا کیا ہے؟ اور میں کہتا ہوں میاں نہ لائبریری میں تجھے اپنا نسب ملے گا، نہ اسلام آباد میں ملے گا. نسب ملے گا محمد مصطفیٰ کے قدموں سے ملے گا اور منبر رسول سے ملے گا کہ سید کہاں سے چلے ہیں. ابو طالب سید نہیں ہے، عبد المطلب سید نہیں ہے، عباس نہیں ہے، حمزہ نہیں ہے، علی نہیں ہے. سید کون ہے؟ اس لیے سادات کو سب سے پہلے امام حسن مجتبیٰ کا ختم دلانا چاہیے، پھر امام حسین کا ختم دلانا چاہیے. آگے سنو آخری بات. وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. نبی پاک نے پردہ اٹھایا جو رب نے اے غیب کرتے رہتے ہو. اللہ اور نبی کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ غیب نبی کے پاس نہ صحیح تو نہیں مانتے، نہ مانو. اللہ کے پاس تو ہے نا. اللہ اور نبی کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ قرآن سے پوچھو، سورہ نجم پڑھو. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. نہیں سمجھتے؟ میں سمجھاتا ہوں. اے پھول لے لو، سونگو، خوشبو آئی ہے. ہاتھ میں کیا ہے؟ پھول ہے. مشام میں کیا ہے؟ خوشبو ہے. خوشبو پھول سے کتنی دور ہے؟ پھول ہے، خوشبو ہے. اس کا اپنا مقام ہے، اس کا اپنا مقام ہے. اس کو الگ نہیں کر سکتے، اس کو ایک بھی نہیں کہہ سکتے. خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی فرم کر. جو وہاں سے ہو یہ یہاں کی ہو، جو یہاں نہیں وہاں نہیں. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو رسول کی پیروی کرے کہ اللہ کہتے ہیں میری ہے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. تم نے نہیں کنکریاں پھینکی، جب پھینکی ہیں اللہ نے پھینکی. پھینک یہ رہا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں تو نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی ہے. پھینک یہ رہا ہے. نہیں سمجھے؟ اے ظاہر بھی از قرب چمے پرسی او در منو من دربے چوبو بگلاب اندر. ہاں حدیث پاک کا کیا فرمان ہے؟ فرمایا لعل اللہ ان یصلح بی بین فئتین. فئہ کہتے ہیں گروہ کو، عظیمتین بڑے گروہ ہوں گے، ہزاروں کی تعداد ہے. اور ہوں گے کیا؟ من المسلمین، دونوں گروہ مسلمان ہوں گے. جو امیر معاویہ کے ہیں وہ بھی مسلمان، نبی کہہ رہا ہے مسلمان ہیں. جو حضرت حسن کے ساتھ ہیں وہ بھی مسلمان ہیں. ان کے درمیان ہو جائے گا اختلاف. اللہ کا پیغمبر فرماتے یہ میرا بیٹا سید ہے، سرداروں والا کام کرے گا، بڑا کام کرے گا اور دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. اب رب کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے ہر حال میں صلح ہو کر رہے گی، اور صلح ہو گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں بھائی کچھ اور بھی سننا چاہتے ہو؟ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. ہمیں شوق نہیں کہ ہم مرثیوں میں آل بیت کو دیکھیں، ہم قرآن و حدیث میں ان کی زیارت کرتے ہیں. فرماتے ہیں حضرت انس لم یکن احد اشبہ بالنبی من الحسن ابن علی. امام حسن سے پڑھ کر حضور پاک کے مشابہ کوئی نہیں تھا. ایک دن نماز پڑھ کر جناب ابو بکر صدیق مسجد سے باہر تشریف لائے. جناب علی مرتضیٰ ساتھ تھے. یہ حدیث پاک میرے پاس موجود ہے.
جناب ابو بکر صدیق نے آگے بڑھ کر حضرت حسن کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، خلیفہ وقت ہے، خلیفہ وقت ہے، امام ابو بکر صدیق نے آگے بڑھ کر امام حسن کو اٹھا لیا، کندھوں پر اٹھا لیا، فرمایا بے ابی شبیہ بالنبی لیسا شبیہ بعلی، علی ساتھ ہے، فرماتے علی یہ تیرے مشابہ نہیں میرے مصطفیٰ کے مشابہ ہے، علی یضحک، حضرت علی مسکرا رہے تھے، چشم فرق نے یہ منظر دیکھا ہے اور تو ان کے درمیان دشمنی اور عداوت ثابت کرتا ہے، کوئی عقل کی بات کرو، پیار کی بات کرو، محبت کی بات کرو۔ اللہ اکبر، یہ امام حسن ہے رضی اللہ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صاحبزادوں کو بلا کر نا، جس طرح ہم پھول سونگتے ہیں ان کو سونگتے تھے، فرمایا یہ جنت کے میرے لیے پھول آئے ہوئے ہیں۔ حضور کو خوشبو آتی تھی حضرت حسن پاک سے اور حضرت امام حسین پاک سے۔ حضرت اسامہ بن زید جو حضور کو بہت پیارے تھے، زید غلام تھے، آزاد کردہ ان کے بیٹے تھے، یہ ان کی والدہ ہے ام ایمن جنہوں نے حضور کو دودھ بھی پلایا ہے، اور وہی لے کر آئی تھی جب والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا تھا۔ وہ تاریخ میں نہیں دہرا سکتا، بڑی دردناک واقعہ ہے۔ حضور پاک کی عمر 4 یا 5 سال تھی، اب واقع مقام پر حضرت سید آمنہ کا انتقال ہوا اور وہیں تدفین ہوئی۔ اب آپ چھوٹے ہیں، ام ایمن ساتھ ہیں، وہ آپ کو مدینہ پاک لانا چاہتی ہے، آپ فرماتے نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں اپنی اماں کو نہیں چھوڑ کر جا سکتا۔ ان کے بیٹے حضرت اسامہ حضور اپنی گود میں بٹھاتے تھے، ایک طرف حسن کو بٹھاتے تھے، ایک طرف اسامہ کو بٹھاتے تھے، دونوں سے پیار فرماتے تھے حضرت اسامہ۔ رات کا وقت تھا، مجھے کسی کام کے لیے آپ کے دروازے پر جانا پڑا تو آپ باہر تشریف لائے، آپ نے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو مجھے محسوس ہوا کہ چادر کے اندر کوئی شے ہے، وہ مشتمل علی شیء لازم ما ہوا، کوئی چیز ہے جو چادر کے اندر آپ نے چھپائی ہوئی ہے۔ میں نے جو بات کرنی تھی کر کے میں فارغ ہوا، چونکہ میں تو کل فی سرکار کا کرم تھا، میں جب فارغ ہوا تو من نظی آتا مشتمل علیہ، میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ چادر کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ قربان جاؤں، نہ کسی نے ایسے نواسے دیکھنے اور نہ کسی نے ایسا نانا دیکھنا ہے، بس بے مثال بے مثال بے مثال لاجواب۔ فکاشف، حضور نے کچھ بتانے کے بغیر ہی چادر ہٹا دی، فرمایا اسامہ تو بھی زیارت کر لے۔ فکاشف فیضن الحسن والحسین، دونوں صاحبزادے حضور نے اپنے ساتھ لپٹائے ہوئے تھے اوپر چادر کی۔ دیکھ لو، یہ نہیں کہا بیٹا دروازے پر کوئی آیا ہے تو بیٹھو میں ذرا بات سن، نہیں، میں جاؤں گا تو تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ اللہ، پھر حضور نے فرمایا، میں اب آخری بات کروں گا، میری باتیں نہیں ختم ہوتی، آل بیت کا ذکر ہے، آپ بے شک بیٹھ رہے شام تک، یہ ذکر نہیں ختم ہوگا، بڑے بڑے اچھے اور خوبصورت اور روشن پہلو سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ پھر حضور نے فرمایا حاذان ابنایا و ابنتی، یہ میرے بیٹے ہیں اور میری صاحبزادی کے بیٹے، میرا ان کے ساتھ دونوں تعلق ہے۔ اللہ منی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دو سے پیار کرتا ہوں، تو بھی دونوں سے پیار کر۔ آگے سنو، یہ سبق ہے، سبق لے کر جاؤ۔ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر۔ قیامت تک امت کے لیے یہ دعا فرما دی، جو بھی حسنین سے پیار کرے گا، حضور کی دعا موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پیار فرمائے گا۔
اللہ کا پیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اسے اچھے اعمال کی توفیق دے گا، جو عمل کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، نفس اور شیطان سے بچائیں گے، اور آخرت انشاءاللہ بہتر فرمائیں گے، اور اس پاک زمرے اور گروہ میں شامل فرمائیں گے۔ سب سے بڑی مراد امتی کی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے محبوب کا جو زمرہ ہے، جس میں حضور کے ازواج مطہرات ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، اس زمرے میں میں شامل ہو جاؤں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔